السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امام زین العابدین کی مشکل زندگی۔ تو یہ ویڈیو جو ہے واقعہ کربلا کے بعد کا ہے، جس میں امام زین العابدین کے بارے میں جو پوری تفسیر کے ساتھ جو ہے علی مرزا نے ساری چیزیں بتائی ہیں اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، وہ ساری چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اور پوری جو بھی ان کے کہانیاں ہیں اور جس چیز کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے، آپ خود اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا معاملہ رہا ہے۔ اور اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کا بھی معاملہ آسان کر دیجئے، اللہ ہم سب کو بھی ہدایت کا راستہ دکھا دیجئے اور جنت الفردوس میں اپنا جگہ بنا لیں، ایسا ہم عمل کریں۔ اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ امام زید کو ہم مانتے ہیں۔ امام زید المتوفی 124 ہجری امام حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ آپ کو پتہ ہے امام زین العابدین جن کو علی ابن حسین کہا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا؟ حضرت حسین علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جن کا نام علی تھا، صحیح، علی اکبر، علی اصغر اور علی اوسط۔ درمیان والا علی، جو درمیان والی علی ہے نا، وہ ہے امام زین العابدین، امام سجاد۔ امام زین العابدین المتوفی 95 ہجری 95 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ ان کے 2 بیٹے تھے ڈومیننٹ، امام محمد باقر ابن علی بن حسین بن علی، امام باقر، جن کی میں نے مسلم شریف سے آج حدیث بھی بتائی ہے، وہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، یہ والی۔ دوسرے ان کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا زید ابن علی۔ یہ محمد بن علی، وہ زید بن علی۔ محمد باقر بن علی، یہ ہے زید ابن علی۔ زید ابن علی جو ہیں یہ یعنی اہل سنت کے ہاں بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، جس طرح امام باقر کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ شیعہ ان کو اتنا پروٹوکول نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین کے سکسیسر جو تھے نا، وہ امام باقر ہیں، جبکہ زیدی یہ کہتے ہیں کہ ان کے سکسیسر امام زید ہیں۔ جیسا کہ یہ مسئلہ پھر آگے کھڑا ہو گیا۔ امام جعفر کے بھی 2 بیٹے تھے ڈومیننٹ، موسیٰ کاظم اور امام اسماعیل۔ وہاں پہ جو اسماعیلی وہ ہیں جو امام اسماعیل کو سکسیسر مانتے ہیں، اور جو اتنا عشری شیعہ ہیں وہ امام موسیٰ کاظم کو مانتے ہیں۔ تو زید ابن علی امام حنیفہ کے استاد ہیں، یعنی یہ اہل سنت میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہی وہ ہیں جن کے سامنے کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر عمر پہ تبرہ کیا، شیعہ علی نے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم رافضی ہو گئے، تم نے تو اپنے امام کو چھوڑ دیا، یہ ہماری تعلیمات تو نہیں ہے۔ یہ رافضی کا لفظ جو ہے یہ زید ابن علی بن حسین امام باقر کے بھائی سے نکلا ہوا ہے۔ جو فرقہ زیدیہ ہے نا جی، اس وقت پایا جاتا ہے یمن میں، یہ جو آج کل یمن اور سعودیہ کی جنگ جاری ہے۔ زیدی وہ مظلوم طبقہ ہیں جن کو سنی کہتے ہیں، یہ شیعہ کا فرقہ ہے، اور شیعہ کہتے ہیں یہ سنی کا فرقہ ہے۔ یہ ایسا گروہ ہے کہ جن کو دونوں ہی اون نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ حضرت ابوبکر عمر کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ان کو خلیفہ بھی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگرچہ حضرت علی خلیفہ بنتے تو یہ زیادہ بہتر چیز تھی، چونکہ حضرت علی نے ابوبکر عمر کو مان لیا، لہذا ان کی خلافت بھی اسٹیبلش ہے۔ دنیاوی خلیفہ حضرت ابوبکر اور عمر ہیں، روحانی خلیفہ نبی الاسلام کے حضرت علی ہیں، ان کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی۔ اور وہ خلفاء راشدین کے اوپر تبرہ کرنے کو حرام سمجھتے ہیں۔ وہ حضرت ابوبکر عمر کو ویسی رسپیکٹ دیتے ہیں جو ہم سنی دیتے ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ حضرت علی کو ابوبکر عمر سے افضل سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو ضمنی مسئلہ ہے، یہ تو کوئی اتنا ایشو نہیں۔ وہ تو اہل سنت میں بھی امام جو عبد الرزاق ہے، جن کی مصنف عبد الرزاق اب چھپ کے آ چکی ہے، امام بخاری کے استاد اور امام مسلم کے، وہ بھی افضل سمجھتے ہیں۔ امام حاکم وہ بھی افضل سمجھتے ہیں۔ یہ تفضیل والا مسئلہ جو ہے یہ اتنا ایشو نہیں ہے۔ اہل سنت میں بھی کئی لوگ ہیں بریلویوں کے اندر جو حضرت علی کو افضل سمجھتے ہیں، یعنی افضلیت، ان کو تفضیلی کہا جاتا ہے۔ اہل سنت میں ان کو شیعہ نہیں کہا جاتا، تفضیلی کہا جاتا ہے۔ تو زیدیہ جو ہیں وہ چونکہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں،
دوسرا وہ پاؤں بھی وضو میں دھوتے ہیں. ان دو چیزوں کی وجہ سے نا شیعہ کہتے ہیں یہ تو فارغ ہے ہماری طرف سے. جیسے مطلب بریلوی دیوبندی کہتے ہیں اہل حدیث کو ہم سنی نہیں مانتے, اہل حدیث کہتے ہیں ہم بریلوی دیوبندی نہیں مانتے. بیماری کی ہے سر, ادھر آئے یا ادھر آئے, تو انہوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے. جیسے ادھر دیوبندیوں بریلویوں نے کہا تقلید تو واجب ہے خود سے ہی بنا کے, تو اہل حدیث کو نکال دیا ہوا ہے. اہل حدیث کہتے ہیں مقلد تو ہوتا ہی مشرک ہے کیونکہ وہ شرک فسارت کر رہا ہے, انہوں نے ان کو سنیے سے نکال دیا ہوا ہے. ہم نے آپ سب کو نکال کے اپنا بھائی پھر بھی بنا کے رکھا ہوا ہے. آپ تو نکالتے ہیں تو اسلام سے بھی باہر نکالتے ہیں, ہم اسلام سے باہر نہیں, آپ کو نکالتے صرف علمی اختلاف کرتے ہیں. تو زیدیہ جو ہے نا جی وہ یمن کے اندر گروہ پایا جاتا ہے, اور یہ بہت ماڈریٹ لوگ ہیں جی, ڈیسنٹ لوگ ہیں, اور یعنی سنی شیعہ میں ایک ماڈریٹ راستہ ہے ان کا. غدیر خم کی حدیث کو پکڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ہاں ظاہر ہے محبت. مجھے تو بلکہ کئی سعودیہ سے ای میلز آئی نا, جو سعودین ان کے ساتھ اٹیچ ہے نا, وہ کہتے ہیں علی بھائی آپ زیدی تو نہیں ہیں. میں نے کہا سر میں زیدی نہیں ہوں, کیونکہ میں کئی زیدیوں والے عقیدے نہیں رکھتا ہوں. میں تو یعنی یہ امامت کے مسئلے کو ہی نہیں مانتا نا سرے سے. میں کوئی سکسیسر والا معاملہ نہیں, نبی علیہ السلام کا کوئی وارث, علمی وارث وہی ہے جس کے پاس علم آ جائے, ٹھیک ہے نا. میں تو اس ایشو کو نہیں مانتا. دوسرا میں حضرت ابوبکر عمر کی حضرت علی پہ فضیلت کو مانتا ہوں حضرت علی کی حدیث کی وجہ سے. تو باقی میں یعنی کئی سنیوں سے اور کئی شیعہ سے ان کو بہت بہتر سمجھتا ہوں زیدیہ کو. تو یہ یمن کے اندر پایا جاتا ہے, اور یمن کے لوگوں کے لیے تو دعا ہے سر, بخاری مسلم میں نہیں ہے, اے اللہ ہمارے یمن میں برکتیں نازل فرما. یہ سنیوں کو آپ بھول گئی ہیں حدیثیں, اور نجد کے لیے آپ نے دعا نہیں کی ہے, ٹھیک ہے. وہ اہل حدیث کہتے ہیں نجد جو ہے وہ کوفہ ہے جہاں سے حنفی فقہ نکلی ہے, وہ کہتے ہیں نجد جو ہے سعودیہ ہے. تو سر دونوں کی بات بھی صحیح مان لی جائے تو یمن والے تو پھر بھی 100/100 ہیں نا, ٹھیک ہے. ان کے لیے تو دعائیں ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یمن کے لوگوں کے لیے تو دعائیں ہیں الحمدللہ. حضرت ویسے کرنی بھی ہیں بالکل, ہاں وہ بھی تو یمن کے ہیں سر, دعائیں ان کے لیے بالکل. علی بھائی کیا امام زین العابدین کو زنجیروں میں باندھا گیا جیسا کہ؟ جی کیا کچھ نہیں ہوا یار, زنجیریں تو چھوٹی چیز ہیں. یہ تھوڑی تکلیف ہے کہ ایک شخص کو اپنی ٹین ایج کے اندر اس حال میں کربلا سے شام کا سفر کرنا پڑ رہا ہے, سینکڑوں کلومیٹر کا, کہ اس کے باپ کا سر نیزے پہ ہے ساتھ. وہ ان کے کئی ہفتے کس سولی پہ, وہ صرف حضرت حسین کا سر سولی پہ نہیں تھا, وہ امام زین العابدین بھی سولی پہ ہی تھے. کیا سوچ سکتے ہیں یار, چھوڑیں ان کو. بیٹھ کے ادھر بنو امیہ کی فکر پڑی ہے ہر وقت, یہ اس خاندان کو کرتا رہا. اس خاندان نے جو کچھ اس امت کے ساتھ کیا ہے, اور یہ اگر ان کی زندگی تک ان کے کرتوتوں کی نوست ہوتی تو ہم چھوڑ بھی دیتے. آج امت میں جو اتنے فرقے بنے یہ سب بنو امیہ کی وجہ سے بنے. آج اگر آپ امیجن کریں کہ یہ سنی شیعہ دراڑ نہ ہو, امت یوں ہے, پوری دنیا کی جنگیں پالیٹکس مسلمانوں کی ساری سنی شیعہ اسی کے اوپر چل رہی ہے. سارے حکمران اسی طرح ہی کرتے رہے. پہلے بنو امیہ مارتے رہے شیعہ علی کو, پھر بنو عباس مارتے رہے, پھر سلطنت عثمانیہ والے عثمانی وہ بھی مارتے رہے, جنگیں رہی, ایک دوسرے کو مارتے رہے. پھر شیعہ کو حکومت فاطمیوں کو مل گئی, ان کے اپنے معاملات تھے. صحیح مسلم میں جو حدیث ہے 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس حدیث کے حساب سے تو حضرت معاویہ کا مولا علی سے کس درجے کا بغض تھا. اس کے بارے میں کافی دفعہ بول چکا ہوں کہ جو شخص بھی دشمنی یا بغض رکھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اس سے ذاتی کو دشمنی ہو گئی ہے. اس کو تعویل کی غلطی بھی لگ سکتی ہے, دنیا کی محبت کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے. حضرت معاویہ کی تو آپ کو مثال ویسے ہی سمجھ نہیں آئے گی, ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں تو ایک بڑی زیادہ احادیث اور پھر ہارڈ لائن آپ لے لیں گے. میں آپ کو کہتا ہوں ان کو تو چھوڑ دیں. سیدہ عائشہ جو تھی سلام اللہ علیہا, کیا انہوں نے حضرت علی سے جنگ نہیں کی ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ مومنہ نہیں تھی؟ جبکہ بخاری میں عمار ابن یاسر کا خطبہ موجود ہے کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, یعنی ان کا مرتبہ کم نہیں ہوا. عمار ابن یاسر سے بڑا کوئی شیعہ ہے نا اس زمانے کا یا آج کا, تو کلیم کرے ذرا. کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا. جو حضرت علی کے اتنے خاص ہیں کہ وہ کوفے میں ان کو بھیج رہے ہیں حضرت حسن کے ساتھ کہ آپ جا کے لوگوں کو آمادہ کریں کہ یہ جو حضرت عائشہ طلحہ اور زبیر آ رہے ہیں
ان کے اس فتنے کو آپ نے روکنا ہے، جنگ جمل جو ہو گئی بعد میں، لیکن آخرت میں مرتبہ انہوں نے کام نہیں کیا. تو اس میں کیا الفاظ ہیں؟ اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت، کیونکہ اس وقت خلیفۃ المسلمین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. حضرت عائشہ کا جو وہ خلیفہ وقت کے خلاف خروج ہے، اس کو عمار ابن یاسر نے ان کے بے ایمان ہونے سے تشبیہ نہیں دی، نہ اسے بغض علی قرار دیا ہے، یہ قرار دیا ہے کہ ان کو گیون سرکمسٹانسز کے اندر ایک بات غلط سمجھ آئی ہے، کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا نہ ہوتا. علم غیب جڑا تسی بنایا سی نا، وہ صحابہ کی جنگوں نے ہی بتا دیا کہ علم غیب تے شاہی کوئی نہیں رہا. ہاں، وہ صرف انبیاء کا خاصہ ہے، انہیں اللہ تعالیٰ علم الغیب دیتا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، تمہاری کیا اوقات ہے کہ اللہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. تو صحابہ کرام کو اگر علم غیب ہوتا ہے، یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نہیں غلط فہمی ہوگی سی جو باغیاں نے لڑاتا فلانے نے، اللہ تو بندے باج تکاں گے. پہلے دسو علم غیب کتے گیا؟ دیکھو کیسا دماغ گیا میرا رحمانی دماغ کتے گیا کہ تواڈے سارے شیطانی دماغ 1400 سال دے غلط عقیدے تانوں پڑھاندے رہے، انج غائب ہو گئے نے کہ علم غیب کتے گیا. آپ تو کہتے ہیں کہ جی عبد القادر جیلانی اور غوث جو ہوتے ہیں وہ پوری کائنات کو ایک ذرے کی طرح ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. ہاں ہن دسو علم غیب کتے گیا؟ دل دا حال جاننا کتے گیا؟ کیوں نہیں حضرت عائشہ کو حضرت علی کے دل کا حال پتا چلا؟ حضرت زبیر تو جنگ میں آگے، حاکم میں اور مسند احمد میں آتا ہے حدیث بھی بھول چکے تھے، حضرت علی نے یاد کروایا کہ یاد ہے زبیر، حضور نے تجھے کہا تھا تو ظالم ہوگا جب تو علی سے لڑ رہا ہوگا. تو وہ گھوڑے کو ایڑی لگا کے وہاں سے نکل گئے، ان کا میں بھول گیا تھا. وہ قرآن میں آیا. حضرت یوسف کا صحابی بھول گیا تھا، 9 سال بعد اسے یاد آیا. حضرت یوسف نے کہا تھا نا جب تم آزاد ہوئے تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا. 9 سال بھول گیا، اتنا بڑا واقعہ بھول گیا. جس بندے کی بشارت پہ وہ قید خانے سے نکلا، پھانسی کی سزا اس کی ختم ہوئی، کوئی چیز نہیں بولنی چاہیے تھی تو یہ تھی. یہ بہت بڑی چیز ہے، قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے. تو حضرت زبیر بھی بھول گئے، جنگ چھوڑ گئے. حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے، مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مارا، حاکم میں آتا ہے وہ بھی شہید ہو گئے. حضرت عائشہ تو پوری زندگی روتی رہی ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے کہا مجھے اب دفن بھی نہ کرنا اس حجرے کے اندر، مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. میں نہیں چاہتی کہ رسول اللہ، ابو بکر اور عمر کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں جو کچھ میں نے حضور کے بعد کر دیا، کیونکہ حکم تھا کہ نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. حضرت عائشہ جب تھیں اور کیا حضور کی بیویاں نہیں تھی، کوئی نہیں نکلی جنگ کے لیے، الٹا وہ ان کو روکتی نہیں. بعد میں پھر وہ دیکھ لیں. خیر یہ ایک تلخ چیز ہے. تو آپ یہ جنگ جمل میں مولا علی کے مخالف صحابہ کا بھائی مولا علی نے معاف کر دیا ان کو، سب کے لیے دعائیں کی ہیں. حاکم میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، فضائل صحابہ میں، کہ میں امید کرتا ہوں کہ قرآن میں سورۃ الحجر میں جو آیا کہ اللہ تعالیٰ علیہ ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں نکال دے گا، پھر وہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے ٹیک لگائے. یہ میرے طلحہ، زبیر اور عثمان کے بارے میں. مسئلہ تو ماموں کا ہے نا، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں.